بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم بات کریں کہ 7 ستمبر سن 1974 کے بارے میں اور آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کریں گے۔ 7 ستمبر کا دن وہ دن ہے جب اکابرین اہل سنت اور محافظ ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی سے نوازا تھا۔ 7 ستمبر 1974 کی شام 4:35 پر نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے متفقہ طور پر قادیانی کے دونوں فرقوں ربوی اور لاہوری کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور آئین پاکستان کی شق 106(2) اور 260(3) میں اس کا مستقل اندراج کیا۔ یاد رہے کہ پارلیمنٹ نے مسلسل کئی روز تک جاری رہنے والے اس طویل بحث اور جرح میں ملک کے تمام طبقات کے چنیدہ افراد اور مقتدر اداروں نے بھرپور حصہ لیا۔ مرزائیوں کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا گیا، لیکن قادیانی خلیفہ مرزا ناصر نے نہ صرف اپنے تمام کفری عقائد و نظریات کا برملا اعتراف کیا بلکہ فضول تعویلات کے ذریعے ان کا دفاع بھی کیا۔ 5 اور 6 ستمبر کو اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار نے 13 روز کی بحث کو سمیٹتے ہوئے اراکین اسمبلی کو مفصل بریفنگ دی۔ ان کا بیان اس قدر مدلل، جامع اور ایمان افروز تھا کہ کئی آزاد خیال ممبران اسمبلی بھی قادیانیوں کے عقائد سن کر پریشان ہو گئے اور قادیانیوں کے خلاف ووٹ دیا۔ اس تحریک کی قیادت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب کر رہے تھے۔ ان کا اس کاوش میں جہاں علماء اسلام نے مثالی کردار ادا کیا، وہاں دیگر ممبران اسمبلی اور بالخصوص بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے کردار کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکا۔ اگر بھٹو مرحوم جیسا شخص نہ ہوتا تو شاید اتنا بڑا مارکہ مارز وجود میں نہ آتا۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے قادیانی کو کافر قرار دینے والے مسودے پر دستخط کرتے ہوئے کہا تھا، آج میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے تحفظ کے لیے جان کی قربانی بڑی سعادت ہوگی۔ دعا ہے کہ اکابرین ملت اور محافظ ختم نبوت کے مجاہدین کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر کاربند اور اس کے تحفظ اور پرچار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔